صوفیہ کی چمکتی دمکتی کہکشاں میں سلسلہ چشتیہ کے 7ویں صدی ہجری کے عظیم پیشوا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے سادات کے گھرانے کے چمکتے تارے محبوب الہی سلطان المشائخ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ بلند مقام ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی طلب علم، عبادت و ریاضت، مجاہدہ اور لوگوں کی تربیت و اصلاح میں گزار دی۔ ناظرین کرام، آپ نہایت متقی، سخی، ایثار کرنے والے، دل جوئی کرنے والے، عفو درگزر سے کام لینے والے، حلیم و بردبار، حسن سلوک کے پیکر اور تارک دنیا تھے۔ انتہائی بلند علمی مقام کے حامل محفل شکن نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی تیز فہمی اور ذہانت طبعی کے باعث دہلی کے خواجہ شمس الملک رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کے سامنے سب شاگردوں میں انتہائی معظم تھے، بلکہ سب سے زیادہ معظم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کمال بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گزاری اور اطاعت شاری اور دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ نظام الدین، یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ نظام الدین انشاءاللہ تم وہ شجر سایہ دار ہوگے کہ خلق خدا کو تمہارے سائے میں راحت نصیب ہوگی۔ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ناظرین انتہائی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے شکار تھے، یعنی اسی میں وقت گزارتے تھے، مگر اللہ پر توکل کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا تھا۔ جب گھر میں فاقہ ہوتا تو ماں کہتی کہ بیٹا آج روزہ ہے، آپ خوش و مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ غیاث پور کی خانقاہ چشتیہ نظامیہ کا دربار کسی بادشاہ کے دربار سے کم نہ تھا ناظرین، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ بادشاہوں کے دربار سے بھی اعلیٰ و عرفہ شان تھی۔ آپ کی خانقاہ ہر وقت حاجت مندوں کا ہجوم سے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ سوالیوں اور مانگنے والوں اور حاجت مندوں کے ہجوم سے بھری رہتی تھی۔ ان کی حاجت روائی اور ان کی درد مندی جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کا کام ہوتا تھا۔ مصیبت زدوں کی دستگیری وہاں سے کی جاتی تھی، بھوکوں اور پیاسوں کی سیرابی کا انتظام کیا جاتا تھا، اور اس دور میں روزانہ ہزاروں افراد کے لیے آپ کی خانقاہ میں لنگر کا انتظام کیا جاتا تھا۔ کچھ ضرورت مند ایسے تھے کہ جو وہاں نہیں آ سکتے تھے تو ان کے گھر کھانا بھیج دیا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کو ماہانہ جو راشن جو ہے وہ باقاعدہ دیا جاتا تھا، ان کے لیے باندھ دیا گیا تھا۔ دلی کے باہر جنوبی ہند تک ناظرین ضرورت مندوں کو روپے پیسے بھیجے جاتے تھے، طلباء کو تعلیم کے لیے وظیفے دیے جاتے تھے، کسی کو کپڑے تو کسی کو ضرورت کا ساز و سامان فراہم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جو لوگ جبنا سے پانی بھرنے آتے تھے ان کے مٹکے اگر ٹوٹ جاتے تو انہیں خانقاہ کی طرف سے مٹی کے مٹکے بھی فراہم کیے جاتے تھے۔ انٹرفیتھ ہارمونی کی اس سے بڑی مثال ملے گی صاحب۔ خدمت خلق کے یہ طریقے اس سلسلے کے دوسرے صوفیہ کے ناظرین رائج تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس دور میں بہت سی مساجد بنوائی گئیں، مسافر خانے تعمیر کیے گئے، مدرسے بنے، اور مالداروں نے غریبوں اور طلباء کی کفالت کی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ معاشرتی اقدار اور اسلامی کردار کی تعمیر میں آپ نے جو کارنامے انجام دیے ناظرین، اس سے متاثر ہو کے دانشوروں نے آپ کو ہندوستان کا سب سے بڑا صوفی بزرگ فرمایا ہے۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین دو شاہی خاندانوں یعنی خاندان غلامان کا عہد دیکھا اور خلجی عہد دیکھا۔ حالانکہ شاہان وقت کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ آپ ان سے گہرے روابط رکھیں، لیکن آپ نے ان کی طرف کبھی بھی توجہ نہ کی۔ سلاطین نے آپ کو مال و زر، زمین و جائیداد، اعلیٰ مناصب کی پیشکش کی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت خلق، عبادت و ریاضت اور تربیت کو منتخب کیا۔ انسان سازی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ ہے کہ مریدین و خلفاء کی ایک طویل فہرست ہے جو زہد و تقوی، علمیت و روحانیت اور ولایت غرض ہر اعتبار سے اپنے عہد میں یکتا روزگار شمار کیے جاتے ہیں۔ یعنی خلفاء و مریدین کو تبلیغ اسلام کی خاطر ہند کے مختلف شہروں میں آپ نے بڑی تعداد میں ایک مربوط اور جامع میکانزم کے تحت بھیجا۔ اس طرح اسلام کی جڑیں ناظرین دور نظامی میں جس طرح ہند میں مضبوط ہوئیں، وہ دعوت تبلیغ یعنی دعوت و تبلیغ کا ایک روشن ترین باب ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرز تبلیغ کا یہ اثر تھا کہ عام لوگوں کی زبان پر بھی شراب، فسق و فجور، قمار بازی اور فحش الفاظ کا ذکر نہ ہوتا تھا۔ یعنی یہ عالم تھا کہ دکاندار حضرات جھوٹ تک نہیں بولتے تھے، کم نہیں تولتے تھے، مکاری نہیں کرتے تھے، دغا بازی نہیں کرتے تھے، دھوکہ بازی نہیں کرتے تھے، ناجائز طریقوں سے مال نہیں کماتے تھے۔ خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین تلوار سے اجسام کو فتح نہیں کیا، بلکہ کردار کے اسلحے سے قلوب پر اپنی سلطنت کو ایسا استوار کیا ناظرین کہ قیامت تک آپ کی مٹھاس کی مثال دی جاتی ہے۔